جی السلام علیکم دوستوں، میں سرفراز صفی ہوں اور آپ میرا ویڈیو لاگ دیکھ رہے ہیں۔ لاس اینجلس میں لگی آگ، امریکہ میں لگی آگ کھا گئی امریکہ کو۔ دو اس میں فیکٹر بہت اہم ہیں۔ ایک مجرم صدر بن رہا ہے اس حوالے سے۔ نمبر 2، وہاں گھر جل گیا رچرڈ گیرنیل کا، وہی ہم جنس پرست، اور کہا جاتا ہے کہ اس گھر میں عمران خان بھی جاتے رہے ہیں۔ اور دوسرا گھر جلا ہے جیمز ووڈز کا، جو کہتا تھا کہ اسرائیل کو تہس نہس کر دیا جائے، مطلب ان کے بچے نہ مارے جائیں، صرف بچے ہی نہ مارے جائیں یا ان کو جان سے نہ مارا جائے، بلکہ ان کو سب کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے، فلسطینیوں کو تمام کو۔ اسرائیل کا سب سے بڑا حمایتی جو ہے جیمز ووڈز، اس کا گھر جلا اور وہ CNN پہ بیٹھا رو رہا ہے۔ پوری تفصیل ہوگی اس میں کہ اور کس کس کا گھر جلا اور کیا نقصانات ہوئے امریکہ میں، اور امریکہ میں اس حوالے سے معاملات کی ہو رہا ہے۔ یہ بھی دسنا چاچا ٹرمپو کی کہہ رہا ہے گورنر کیلیفورنیا دے نوں۔ ساری تفصیل اس ولاگ میں آپ کو ملے گی۔ نمبر 2، پھر ماریا اور رکھ کے ماریا، مطلب چنگا ماریا افغانستان کو۔ پاکستان نے تیسری دفعہ اس کے گھر میں گھس کر، لاتوں کے بھوت جو ہوتے ہیں نا، یہ باتوں سے نہیں مانتے، یہ لتاں دا بھوت ہے۔ اور ان جنیاں مرضی تسی گلاں کر لو اندے نال، مطلب محبت سے جتنا مرضی سمجھا لیں، مطلب اس سے بڑھ کر محبت کیا ہو سکتی ہے کہ ہم نے انہیں 40-45 سال پالا ہے، نصف صدی، یہ چھوٹی بات ہے۔ لیکن وہ کتے کی دم، ٹیڑھی کی ٹیڑھی، آج بھی وہ پاکستان کا دشمن ہے، سجن نہیں۔ کیا تفصیلات ہیں اس میں، اس ولاگ میں، یہ بھی آپ کو بتانا ہے۔ اور عمران خان نے پھر روڑے پالے، عمران خان کے کا نیا شور شرابہ کیا ہے یہ بھی بتائیں گے۔ یہ جو حسان نیازی ہے، حفیظ اللہ نیازی کا بیٹا، اس نے کیا خودکشی کی کوشش کی ہے، یہ اہم ترین خبر ہے، یہ بھی آپ کے سامنے اس ولاگ میں رکھیں گے۔ لیکن ساریاں خبراں تو پہلا پاجی وہی گل چھوٹی جی کہ اگر آپ میرے دوست ہیں، بہت سونے ہیں، بہت پیارے ہیں مجھے آپ سارے میرے ویورز، اور جن کو کوئی مجھ سے کسی طرح کی مطلب کچھ گلا شکوہ ہے، تو ان کا گلا شکوہ تو میں نہیں دھو سکتا۔ ہاں البتہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ لک کے ویندے ہو میرے چینل نوں، یار سامنے آ کے اس سے سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں، اور ہو سکے تو میرا ولاگ اپنے دوستوں کو اپنے واٹس ایپ گروپوں میں سینڈ کر دیا کریں۔ یہ آپ کا مجھ پر احسان ہے، اور آپ کے انہی احسانات کے بدلے یہ چینل آگے بڑھ رہا ہے، تھوڑا تھوڑا ہی صحیح لیکن ٹریا ہے۔ خبروں کی طرف آتے ہیں سیدھے، اور خبریں یہ ہیں کہ لاس اینجلس میں لگی ہوئی آگ نے جہاں ہالی ووڈ کو تباہ کر دیا ہے، ہالی ووڈ کے کتنے ایکٹر ایکٹریسز جو ہیں ان کے گھر برباد ہو گئے، جل کر راکھ ہو گئے، اور ہالی ووڈ کے مطلب تھیٹرز کو بھی آگ جو ہے ان کی طرف بڑھ رہی ہے، اور اسے بھی لگتا ہے یہ آگ کھا جائے گی۔ جیلوں سے قیدی رہا کیے گئے، اور دنیا مطلب امریکہ بھر کے جو رضاکار ہیں انہیں بلایا گیا کہ اے لگی اگ نوں بجاؤ کسی طریقے نال، ہے دشمن سڑے تے خوشی نہ کریے۔ ہمیں خوشی نہیں ہے، لیکن یہ نشان عبرت ہے، سچی بات ہے، یہ نشان عبرت ہے۔ وہ جیمز ووڈز جو کہہ رہا تھا کہ اس فلسطین کو تہس نہس کر دو، مطلب ایک فلسطینی کو صفحہ ہستی سے مٹا دو، انہیں ختم کر دو۔ اس کا جب گھر جلا اربوں روپے کا، اور یہاں سارے اربوں روپے کے گھر ہیں، بہت مہنگے گھر ہیں یہاں جو جل گئے، 36,000 ایکڑ سے، بلکہ اب کہتے ہیں کہ 40,000 ایکڑ تک یہ آگ پھیلی ہوئی ہے۔ 1 ایکڑ
ذہن میں رکھیں 25 एकड़ کا 1 مربع زمین ہوتا ہے اور 40,000 एकड़ پر یہ لگی آگ کتنی بڑی آگ ہوگی. اور یہ انتہائی لگژری اور پوش ایریا لاس اینجلس کا ہالی ووڈ کا ایریا، اور ہالی ووڈ کے اس ایریا کو تباہ و برباد کر دیا، نشان عبرت بنا دیا پوری دنیا کے لیے. اس اندے حوالے نال 2 گلاں بڑیاں اہم ہو رہی ہیں کہ ایک بد کردار آدمی صدر بن رہا ہے امریکہ دا، اور اس سے پہلے سزا دی گئی ہے، بتایا گیا ہے کہ ایک گندا آدمی تہاڈا صدر بن رہا ہے، مجرم، جسے عدالت نے سزا سنا دی ہے. اور سزا آپ کو پتہ ہے نا، ہمارے یہاں پاکستان میں وہ افتخار چودھری کی جو عدالت تھی، اس میں جسٹس کھوسا جو کہ سید یوسف رضا گیلانی کا کلاس فیلو بھی تھا، اس نے اسے سزا دی کہ پرائم منسٹر تم عدالت جب تک لگی ہوئی ہے، جب تک یہاں ججز بیٹھے ہوئے ہیں، تم یہیں رہو گے، اندر عدالت کے اندر ہی کھڑے رہو گے، یہی تمہاری سزا ہے. تو اس کی وزارت عظمیٰ چلی گئی تھی. یوسف رضا گیلانی نااہل ہو گیا تھا، سزا یافتہ ہو گیا تھا ایک عدالت سے، سپریم کورٹ سے، اور اس کی وزارت عظمیٰ کے لیے وہ نااہل ہو گیا تھا. اور بالکل اس سے ملتی جلتی سزا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو تو جو دی گئی ہے کہ اینو اسی جرمانہ نہیں کرتے، اینو اسی جیل چ بند نہیں کرتے، لیکن یہ مجرم ہے، ان نے جھوٹ بولیا، یہ جھوٹا آدمی ہے. اور ایک پورن سٹار کے ساتھ اس کے تعلقات تھے، اور ان تعلقات کو اس نے چھپایا، اور بعد میں اسے $1,30,000 کی اس نے 2016 میں ادائیگی کی، اور اسے کہا کہ اپنا منہ بند رکھیں. اس کا منہ بند کرنے کے لیے اس نے یہ $1,30,000 اسے دیے اور اسے چھپا کر رکھا. اس پر سزا ہے. یوسف رضا گیلانی کی سزا سی کس جرم میں کہ یہ جو آصف علی زرداری کے ہے نا غیر ملکی اثاثے، اے قاتل ایک انہوں اس پر اسے سزا ملی. اور ڈونلڈ ٹرمپ کو اس حوالے سے سزا ملی. اور اب خود ہی دیکھ لے کہ یہ کتنا بڑا جرم ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا، اور اس کے باوجود وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے صدر بننا ہی بننا ہے. ایک مجرم نے صدر بننا ہے امریکہ کا، اور اس سے پہلے عبرت کا نشان بنایا گیا ہے قدرت کی طرف سے امریکہ کو. اتھے اگ لگی جتھوں بوجھ ہی نہیں سکتی، اور یہ جلا کر راکھ کر دے گی، تباہ کر دے گی. جیسے وہ جیب ووڈس رو رہا ہے نا، اسی طرح سے یہ امریکن کھرب پتی امریکن وہاں رہتے ہیں، ان کی ریزیڈنسی، ان کے گھر ہیں وہاں، اور یہ بہت پوش ترین اربوں روپے کے گھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں، اور کھرب پتی لوگوں کے یہ گھر ہیں جو جلے ہیں. اور ان میں جیمز ووڈس کے علاوہ ریچرڈ گیرنیل، وہ ہم جنس پرست پی ٹی آئی دا حامی ہے، اب اس کا گھر جلا ہے. وہ دیکھو جلا گھر کسی کا ہے. اس تو اگے مطلب کی کیا جا سکتا ہے جو پاکستان کے معاملات میں اسے ڈونلڈ ٹرمپ نے بنایا اپنا خصوصی ایلچی کس حوالے سے، وینزویلا اور شمالی کوریا کے حوالے سے. لیکن وہ آ کے پنگا لینا شروع کر دیتا انہیں پاکستان دے معاملات. پھر انہوں شٹ اپ کال دیتی گئی ٹرمپ کے حوالے سے کہ تو یہ کی کر رہے ہیں، ماما کیوں بنیا ہے پاکستان کا. اب اس کا گھر جل گیا ہے. اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ریچرڈ گیرنیل کے اس گھر میں جو اس کی پرانی تصویریں نکلی ہیں جب ریچرڈ گیرنیل کی، تو پتہ لگا ہے کہ عمران خان کی اس کے ساتھ بہت ساری تصاویر ہیں گرنیل کے ساتھ. اس ہم جنس پرست کے ساتھ ریحام خان کی کتاب نہ کھول لیو کہ خان صاحب بھی ایسے ہی آ. بہرحال اس کا گھر جل گیا ہے، اور اس سے بھی کہا جا رہا ہے کہ سزا ملی ہے پاکستان دے معاملات دے وچ لت اڑان دی.
یہ سارے کا سارا جو اس وقت امریکہ پر اترا ہوا ہے عذاب، کیڑیاں گلاں تو اتر دے عذاب خود ہی سوچو۔ ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہا ہے کیلیفورنیا کے گورنر کو کہ تم ناکام ہو گئے ہو آگ بجھانے میں، اس لیے گورنر ہی تو ریزائن کر دیتے۔ وہ کہنا ہے ماما ٹرمپو اتنے آ کے آپ اگ بجھا کے ویخ لا، جدھر کو بجھ سکتی ہے تو بجھا لا۔ بہرحال یہ خوفناک معاملہ ہے، اور انسانی ہمدردی کے طور پر تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوئی انسان نہ سڑے، لیکن وہاں بہت سارے جل گئے ہیں۔ 1500 سے زیادہ افراد اس آگ کی لپیٹ میں آ کر جل گئے ہیں۔ جیل سے قیدیوں تک کو بلایا گیا کہ آ کے اگ بجھاؤ۔ لگے ہوئے دیکھو، ہم نہیں چاہتے کہ اس کا بہت بڑا نقصان ہو، لیکن یہ چیز سامنے آ گئی ہے کہ ظالم جو ہوتا ہے نا، اس کو کسی کی بھی خاموش چیخیں کسی بھی وقت پکڑ سکتی ہے، اور یہ فلسطینیوں کی چیخیں عرش ہلتا ہے۔ یہ سچی بات ہے، عرش کانپتا ہے، اور پھر قدرت کسی نہ کسی طرح سے ظالم سے انتقام لیتی ہے، یہ طے ہے۔ خبروں کے دوسری پاکستان کے حوالے سے جو خبریں ہیں، ان میں طوفان برپا کیتا ہے جی عمران خان ایک باری پھر، اور ایڈے لمے ٹویٹوں پہلے کہہ رہے سی شہباز شریف اردڑی لگ گیا ہے حافظ صاحب کا، جنرل سید عاصم منیر کا، اب کہہ رہا ہے کہ جسٹس فائزی صاحب اور عامر فاروق جو ہائی کورٹ اسلام آباد کے چیف جسٹس ہے، یہ اوپنر بلے باز تھے، اوپنر بلے باز اس حکومت کے، اور انہوں نے سانوں بڑا ستایا ہے، ساڈا انہوں نے کوئی بھلا نہیں ہون دیتا۔ ہن عالمی عدالتاں چ اسی جاواں گے پاکستان کے خلاف، انٹرنیشنل کورٹس میں ہم جائیں گے اور اتھے جا کے واہ بیلا کریں گے، اتھے دے پروف لے کے جانے پیندے خان صاحب۔ اتھوں تے تہانوں ٹوکریاں دے ٹوکرے بھر کے ضمانتاں ملدیاں گئیاں۔ عالمی عدالت میں بغیر ثبوتوں کے کچھ نہیں ہوتا، اور دنیا جانتی ہے کہ آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے اپنے کیسز کے، ماری پینی جی سیدھی گل ہے۔ دوسری بات، وہ اپنے آپ کو اب بھی شیخ مجیب الرحمان کے ساتھ، وہ بنگلہ دیشی کے ساتھ، مطلب وہ بھی میرا وڈا سی ہیں، اور جو شیخ مجیب کے ساتھ پاکستان نے کیا وہی میرے ساتھ کر رہے ہیں۔ اس کا جرم خاصا بڑا وڈا سی، اور تہاڈا جرم بھی گھٹ نہیں۔ تسی ان دے بھرا بنو، نکے ویر بنو، ضرور بنے، لیکن یہ دیکھ لیں کہ اس نے بھی پاکستان کے خلاف کیا کیا کیا، اور آپ بھی کیا کچھ کر رہے ہو۔ پھر خان صاحب اے بھی فرما رہے کہ اے جڑیاں 9 مئی نوں اگاں لگیاں سی نا، اسی فوجی تنصیبات کو جلایا تھا، تو یہ فوج نے خود ہی جلایا۔ مطلب اج تک ٹیڑھی دی ٹیڑھی، اور دوم سدھی نہیں ہونی۔ خبر یہ بھی ہے کہ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اے مذاکرات کوئی نہیں جے، ایک واری ہور انہاں نال بہنا ہے پھر اسی نہیں بہنا۔ تو وہ ہمیں پہلے سے ہی پتہ ہے خان صاحب، جس طرح کہ آپ مذاکرات کرنا چاہ رہے ہیں، مذاکرات کیا ہے؟ آپ کا ایک ایجنڈا ہے آپ کی پی ٹی آئی کا، کہ تہانوں چھڑ دیتا جاوے، باقی کسی نوں سنیا جاوے، گنیا جاوے، نہ گنیا جاوے۔ فوجی کسٹڈی میں جو لوگ تھے، ایک اڑتی ہوئی خبر ہے یہ، اور پی ٹی آئی اس پر بڑا زور دے رہی ہے کہ 3 لوگوں نے خودکشی کی کوشش کی فوجی تحویل میں، جن میں عمران خان کا بھانجا حسان نیازی بھی تھا، اور پھر اسے ہسپتال داخل کروا دیا گیا، لیکن نہ اس کا باپ یہ اس خبر کو کنفرم کر رہا ہے حفیظ اللہ نیازی، اور نہ ہی ان کی والدہ عمران خان کی سسٹر اس خبر کو کنفرم کر رہی ہے۔ ہم نے مارا ہے، گھس کے مارا ہے، اور زبردست مارا ہے، 3ری دفعہ افغانستان کو۔ آپ کو پتہ ہے لکی مروت میں ہمارے کچھ کاریگر، ہنرمند کہا جا سکتا ہے، مزدور بھی نہیں کہا جا سکتا، اور سائنسدان بھی نہیں کہا جا سکتا، وہ وہاں سے یورینیم نکالنے کا کام کرتے تھے۔ 16 افراد کو اغوا کیا ان طالبان نے، عمران خان دے بھراواں نے، عمران خان کے بھائی ہیں نا وہ، اور عمران خان ان کا بہت بڑا سپورٹر ہے۔ عمران خان اسامہ بن لادن کو بھی شہید کہتا، اور عمران خان وہی ہے
جو ان طالبان کو لا کر پھر جس نے بسایا پاکستان میں 40,000 لوگوں کو، جنہیں ہم نکال چکے تھے، نہیں انہوں نے واپس لیا اور میرے بھراوا ان کے بھائیوں نے پاکستان کے 16 یہ کاریگر جو ہے یہ سائنسدان نہیں تھے، ایویں تم آیا ہوا ہے کہ یہ ایٹمی سائنسدان نہیں تھے، وہ تو ایٹمی سائنسدان نہیں، وہ کاریگر تھے جو یورینیم نکال رہے تھے، ان کو اغوا کیا اور پھر 8 کو تو ہم نے فوری طور پر وہیں رہائی ان کی ہو گئی، کروا لیا اٹیک جو پاکستان کرتا پھر لگ پتہ جاتا ہے نا ہر قسم کے دشمن کو۔ اب پاکستان نے تیسری دفعہ گھس کر مارا ہے اس کے علاقے کنڑ میں، اسے مارا ہے افغانستان کو، اور چیخیں نکل رہی ہیں اس کی، اور جو ان کا وہ ترجمان ہے وہ چیخ رہا ہے، ذبیح اللہ یا جو بھی اس کا نام ہے، وہ چیخ رہا ہے، اور پورا افغانستان خوف زدہ ہے۔ افغانستان کا پرابلم یہ ہے کہ یہ سمجھتا تھا کہ ہم نے روس کو یہ کر دیا، ہم نے فلاں کو، سوویت یونین ٹوٹ گیا، یہاں ہمارے ساتھ پنگا لیا تو ادھر گھسا آ کے بھائی پاکستان دے نال پنگا لو گے تو پھر معاملات جاڑی سمجھ تو باہر، آپ کی عقل سے باہر ہے۔ ہمارے ساتھ لڑنا، جنہاں دا کھانا اوتھے ہی انہاں دی تھالی چھید کرنا اور انہاں نوں اکھاں وکھانیاں، یہ کسی طرح سے وارے میں نہیں ہے۔ دوسری بات کہ رشیا یا سوویت یونین آپ کو نہیں سمجھتا ہوگا، ہم سے زیادہ آپ کو کوئی نہیں سمجھتا، ہم آپ کی خوبیوں سے بھی واقف ہیں، ہم آپ کی خامیوں سے بھی واقف ہیں، اور جڑا اسی تہانوں تو ہو سکنے ہیں نا، تہانوں دنیا دی کوئی طاقت نہیں تو ہو سکتی۔ اور افغانستان کی کرکٹ ٹیم کے حوالے سے بھی خبریں ہیں کہ اس پہ پابندی لگ رہی ہے، گیم نوں رہن دو، گیم ہوندی رہنی چاہیے۔ اور ولاگ کافی لمبا ہو رہا ہے، میں اسی لمحے آپ سے اجازت چاہوں گا، یہ کہہ کر، یہ ریکویسٹ کر کے کہ جس دوست نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا، اسے ضرور سبسکرائب کریں اور اس کی بیل آئیکن دبا دیں۔ اللہ حافظ۔